جواب اتنا اہم نہیں ہے جتنا سوال ہے۔ دنیا کی تاریخ ہم اٹھا کے دیکھیں تو کوئی ایک ایسی مثال موجود ہے کہ سوال اٹھانے والے کو مارنے کے بجائے سوال کو ہی مار دیا جائے یا سوال کا گلا دبا دیا جائے؟ پابندی رہی ہے وہاں پہ معاشرہ منجمد رہا ہے، وہ آگے نہیں چل سکا، اور جہاں سے یہ پابندی ہٹائی گئی ہے وہ معاشرہ وہ سماج آگے چلا ہے۔ سوال کے لیے کوئی سرحد ہو سکتی ہے یا سوال کو کسی راستے یا تائید کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ پہلا الزام لگایا گیا وہ یہی تھا کہ یہ جو سوال پوچھتا ہے اس سے یونان کے خداؤں کا تخت جو ہے وہ لرزش میں آ چکا ہے۔ سوال کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے کسی بھی معاشرے کے اندر؟ 1000 سال سے پہلے انسان جو ہے اس کائنات میں موجود باقی تمام جانوروں کی طرح ان کی ایک فوڈ چین کا حصہ تھا، یہ بھی کہیں درمیان میں تھا، شکار کرتا تھا، کہیں خود شکار ہو جاتا۔ بھی سوال کا ایک نئے دور کے ساتھ اور ایک نئے زمانے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ سوال اور زمانے یا سوال اور ایک نئے دور کا جو تعلق ہے وہ کس نوعیت کا ہو سکتا ہے؟ سائنسی انقلاب برپا اس وقت ہوا کہ جب سوال سے پابندی اٹھا دی۔ پہلا سوال اور پھر ہزارہ سالوں پہ محیط ایک طویل سفر، سوالوں کے جواب کی تلاش کا سفر، علم کا سفر، انسانی تجسس کا سفر، جس نے آج ہمیں اس منزل پہ پہنچا دیا۔ سوال زندہ ہے آج بھی۔ آئیے ان سوالوں کو جانتے ہیں، ان کے جوابوں کو سمجھنے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ افکار نو ان سوالوں پہ مباحث کا سفر ہے جو صدیوں سے نوع انسان میں جاننے کے تجسس کو جلا بخشتے آئے ہیں۔ ہزارہ ایکسپریس کے اسٹوڈیو میں آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر عادل سیماب صاحب کے پروگرام افکار نو کے سلسلے میں آج ہم دوبارہ موجود ہیں، اور پچھلا جو پروگرام آپ نے دیکھے تھے، 2 پروگرام ہوئے تھے علم کی تعریف کے حوالے سے، ان میں ایک شعبہ تعلیم سے وابستہ ہمارے دوست ہیں راجہ گل محمد صاحب، انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ بر صغیر میں انگریز کی آمد سے پہلے اور انگریز کی آمد کے بعد جو شرح تعلیم تھی وہ کیا تھی، اس پہ جو ہے مدلل گفتگو کی جائے، اس پہ دلائل دیے جائیں۔ آج ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز ان کو اس سوال سے کریں گے، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ بھی سوال کی اہمیت کے حوالے سے ہے کہ اس ہمارے جو معاشرہ ہے یہ دنیا میں کسی بھی معاشرے کے لیے سوال کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ جس طرح آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ راجہ گل محمد صاحب نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا تھا جب ہم بر صغیر میں لارڈ میکالے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس نے ایک تعلیمی نظام متعارف کروایا، تو اس میں انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ انگریز کی آمد سے پہلے بر صغیر میں شرح تعلیم کیا تھی اور انگریز کی آمد کے بعد شرح تعلیم کیا تھی، اور اس نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ اس پہ مدلل گفتگو کی جائے یا بات کی جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ صحیح جی، چلیں کوشش کرتے ہیں مدلل گفتگو کی اس پہ۔ اصل میں یہ جو سوال ہے بہت اہم سوال ہے، اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک شرع اور تعلیم۔ کسی حد تک اپنے پہلے پروگرام میں اس پہ بات کر چکا ہوں، جب ہم تعلیم کی بات کر رہے تھے تو تعلیم کا ہم نے دائرہ کار طے کیا تھا کہ تعلیم ہوتی کیا ہے، علم کیا ہوتا ہے۔ دوسری جو بات ہے، میرا خیال ہے پچھلے جو پروگرام کا سیکنڈ پارٹ تھا اس میں اس پہ بات ہوئی تھی کہ یہاں پہ انگریزوں کی آمد سے پہلے کس قسم کا نظام تعلیم موجود تھا، اور اس پہ بھی بات ہوئی تھی کہ کوئی خاص فنڈ اس کے لیے موجود نہیں تھا، بادشاہ جو ہیں وہ صدقات وغیرہ دے دیتے تھے یا عام طور پہ اپنی مدد آپ کے تحت مدارس قائم کیے جاتے تھے، لیکن ان مدارس کے اندر جو علم دیا جاتا تھا، جس کو علم کہا جاتا تھا، وہ شاید جدید علوم کے پیمانے پہ پورا نہ ہوتا ہے۔ علم کی شرع کا سوال اس وقت اٹھتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایک ایسا میکانزم موجود ہو جس میں آپ باقاعدہ ایک مردم شماری کرتے ہوں، لوگوں سے سوال پوچھتے ہوں کہ کس حد تک کتنے لوگ کتنے تعلیم یافتہ ہیں۔ تو انگریز کے آنے تک تو یہاں پہ کوئی ایسا نظام موجود نہیں تھا۔ ہم اگر مغلیہ دور کو دیکھیں تو اس دور میں زیادہ سے زیادہ ہمیں جو زمین سے پیداوار کا حساب کتاب ہے یا زمین کی پیمائش ہے، اس حوالے سے ریکارڈ ملتا ہے، لیکن اس حوالے سے نہیں ملتا کہ یہاں پہ شرع تعلیم معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ان مدرسوں میں جاتے ہیں۔
ہاں، جو تعلیم کی وسیع تر تعریف ہے جس پہ میں نے بات کی تھی کہ تعلیم کا مطلب صرف اسکول، کالج یا یونیورسٹی جانا ہے، مدرسے جانا نہیں ہے، بلکہ تعلیم تجربے کی کسوٹی سے بھی آپ سیکھتے ہیں، اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اکثریت جو تھی ہندوستانیوں کی، چاہے وہ ہندو تھے یا مسلمان تھے، وہ زراعت کے ساتھ وابستہ تھے، اور وہ کافی حد تک زمین کے بارے میں جانتے تھے، وہ بارشوں کے بارے میں انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کس موسم میں کتنی ہونی ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ کون سی فصل بوننی ہے، زمین کی پیداوار کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ زمین کی تقسیم کی ہوئی تھی کہ کون سی زمین جو ہے اسے ہر سال ہم نے کاشت کرنا ہے، کون سی زمین جو ہے اس کو 2 سال کے بعد، کون سی زمین کو 3 سال کے بعد، اور کون سی زمین جہاں پہ فصل کاشت نہیں کرنی۔ تو یہ اپنے تجربے سے حاصل کیا ہوا علم تھا۔ یہاں پہ باقاعدہ جو ڈاکومنٹیشن کا عمل ہے وہ انگریز کے آنے کے بعد ہی شروع ہوا، اور انہوں نے یہاں پہ پہلی دفعہ سینسس کرایا، اور اس سینسس میں یہاں کی آبادی کو جانچنے کی کوشش کی کہ کل آبادی یہاں کی کتنی ہے، لوگوں کا ذرائع پیداوار کون سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایون لوگوں کے جو مذہب کا سوال تھا وہ بھی پہلی دفعہ انگریز نے یہاں پہ آ کے اٹھایا، اور اس میں کچھ ایسے دلچسپ حقائق بھی سامنے آئے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا مذہب کون سا ہے۔ وہ فلوئڈ آئیڈینٹیٹیز تھیں، وہ مسجد بھی چلے جاتے تھے، مندر بھی چلے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک جو ہیں بھگت سنگھ کے جو استاد تھے لالا لجپت رائے، وہ بھی اسی طرح فلوئڈ آئیڈینٹیٹی ان کی تھی، وہ مندر بھی جاتے تھے عبادت کے لیے اور مسجد بھی جاتے تھے۔ اسی طرح جینڈر کے حوالے سے جو سوال ہیں وہ موجود تھا کہ جو ٹرانسجینڈر ہے، یہ پہلی دفعہ ایک سوال کے طور پہ اٹھا کہ ٹرانسجینڈر کون ہوتا ہے، کیونکہ جو سینسس کیا گیا اس میں لوگوں سے پوچھا گیا آپ کی جنس کیا ہے، تو جنس یا مرد ہوتی ہے یا عورت، یا تیسری جنس کیا ہو سکتی ہے، تو ان لوگوں کو پھر شامل ہی نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے مغلوں کے دور میں تو ٹرانسجینڈر کافی باعزت لوگ ہوتے تھے، حرم کی نگہبانی ان کے ذمہ ہوتی تھی۔ تو یہ اس قسم کے سوالات سینسس میں عمومی طور پہ پوچھے جاتے ہیں، اور جو سینسس یہاں پہ کیا گیا اس میں جو انگریز جس قسم کی تعلیم کی بات کر رہا تھا، جو صنعتی دور کی تعلیم تھی، وہ تو سرے سے یہاں موجود تھی نہیں۔ اسی وجہ سے تو یہ احساس پیدا ہوا انگریزی حکومت میں کہ اگر ہم نے یہاں پہ ایک بیوروکریٹک سٹرکچر بنانا ہے، ایک ملٹری بنانی ہے، اور اس کو جدید بنیادوں پہ قائم کرنا ہے، تو یہاں تو اس کے لیے بالکل گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ جو یہاں کی مدرسوں کی تعلیم ہے وہ نہ تو عدلیہ میں، نہ فوج میں، نہ بیوروکریسی میں، کسی میں بھی وہ کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی تعلیم ویدوں کی یا عقایات سعدی اور شیرازی یا عقایات رومی جو ہے ان کے یاد کرنے تک ہے، ان کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ حکومت کے انتظام کو سنبھال سکیں۔ تو اسی کے بعد پھر جدید تعلیم اور جو ایک جدید ریاست کے اندر مختلف شعبے ہوتے ہیں ان میں کام کرنے کے لیے لوگوں کو پیدا کرنا تھا، تو اس کے لیے لارڈ میکالے نے وہ نظام متعارف کرایا۔ تو اس کے بعد تعلیم کا یعنی جو جدید تعلیم ہے، جو سائنسی تعلیم ہے، اس کی ابتدا انگریز کے آنے کے بعد ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی سائنسی تعلیم نہیں ہے۔ اب اس میں جب دلائل کی بات کی جاتی ہے تو اب ثبوت کے طور پہ دیکھ لیں کہ پورے مغلیہ دور میں کون سی ایسی ایجادات ہیں جو ہوئی ہوں یہاں پہ، جبکہ یورپ جو ہے وہ صنعتی دور میں داخل ہو کے وہ انجن بھی اس نے بنا لیا تھا، اور وہ دنیا کے وائجز پہ نکل چکا تھا، مختلف جو بر اعظم ہیں نئے نئے ان کو ڈسکور کر رہا تھا۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ تو یہاں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، کوئی ایسی انوینشنز نہیں ملتی، کوئی انوویٹیو تھاٹ آپ کو نہیں ملتا۔ تو یہ خود ایک ثبوت ہے اپنے طور پہ بھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب انگریز یہاں پہ آیا تو وہ ٹیکنالوجیکلی بہتر تھا، علم کے میدان میں وہ آگے نکل چکا تھا، اسی لیے اس نے اتنی آسانی سے کل سائز انگلینڈ کا جو ہے وہ آپ کے صوبہ سندھ جتنا ہے، لیکن اس نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، اور پھر اسی علم میں برتری کی بنیاد پہ اس نے یہیں سے بیوروکریسی پیدا کی، یہیں سے فوج پیدا کی، اور اس کے ذریعے اس پہ حکومت کی۔ تو یہ خود اپنے طور پہ ایک دلیل ہے جو ہمیں تاریخ سے نظر آتی ہے کہ جو جدید تعلیم ہے اس کا بانی یہاں پہ انگریزی تھا، اور اسی نے متعارف کرایا یہاں کے لوگوں کو جدید تعلیم سے۔
راجہ گل محمد صاحب کے سوال سے چونکہ بات اٹھی اور آپ نے ماشاءاللہ بڑے تفصیل سے اس پہ بڑی مدلل انداز میں آپ نے اس کا جواب دیا. جب سوال کی بات آتی ہے تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ کیا ہے اور اس کی کسی بھی سماج کے لیے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. تو آج میرے خیال میں ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہم اسی پہ فوکس کرتے ہیں سوال کے حوالے سے. تو سوال کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے کسی بھی معاشرے کے اندر؟ اچھا، آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز ذرا سی اور راجہ گل محمد صاحب کے سوال کے حوالے سے ایڈ کر دوں. سوال بہت اہمیت کا عمل ہوتا ہے، اور ہم جب پہلا پروگرام ریکارڈ کیا تو اس پہ کمنٹس تو بہت سارے آئے، لیکن یہ ایک واحد سوال تھا. تو سوال جہاں سے بھی اٹھے وہ بہت زرخیز ذہن ہوتا ہے، اس کا ہونا بہت لازمی ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ہم مد نظر رکھیں کہ کسی بھی دور کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم ایک خاص نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم انگریز کے دور کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کو غلامی اور کلونیلزم یا نوآبادیاتی نظام کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں. تو ہر ایک جبر کے اندر کچھ خیر کا پہلو ہوتا ہے. ہر چیزیں جو ہیں ہم عمومی طور پہ ہمارا معاشرہ اس چیز کا عادی ہو چکا ہے کہ ہم 100% بلیک یا 100% وائٹ، سیاہ و سفید کے درمیان جو بہت سارے گرے ایریاز ہیں، جو رنگوں کے مختلف کمبینیشنز ہیں، ان کو ہم نہیں دیکھتے. تو یہ جو تعلیم ہے یا تعلیمی نظام جو یہاں پہ ہے، یہ کہیں درمیان میں وہ گرے ایریا ہے جو سفید اور سیاہ کے درمیان ہے. وہ ظالمانہ نظام تھا، نوآبادیاتی نظام تھا، اس کا اپنا ایک جبر تھا، اس نے ہندوستان کو لوٹا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خیر کا پہلو آیا تھا. تو جو خیر ہے اس کو بھی ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے، اور جو شر ہے اس کو بھی، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. اچھا، جو آپ کا سوال ہے کہ سوال کی اہمیت کیا ہے، آپ جب انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان کی زندگی میں 3 انقلاب آئے ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیا. انسان کی سوچ کو، اس کے دنیا کو دیکھنے کے نظریے کو، اور اس کے رسوم و رواج کو، اس کے رہن سہن کو، ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا. جو پہلا انقلاب ہے اس کو کوگنیٹیو ریولوشن کہتے ہیں، جو 70,000 سال پہلے آیا. دوسرا ایگریکلچرل ریولوشن تھا جو کوئی 12,000 سال پہلے آیا. اور تیسرا انقلاب جو ہے وہ سائنسی انقلاب ہے جو 250-300 سال پہلے آیا. اب یہ جو 3 انقلاب ہیں، انہوں نے مختلف ادوار میں جو رونما ہوئے، انہوں نے انسانی زندگی، انسانی سوچ، انسانی فہم کو بالکل بدل کے رکھ دیا. اب جو پہلا انقلاب ہے جس کو ہم کوگنیٹیو ریولوشن کہتے ہیں، کوگنیٹیو ریولوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سوچ کا انقلاب، جہاں سے انسان کا سوچنے کا سفر شروع ہوتا ہے. تو 70,000 سال سے پہلے 70,000 سال سے پہلے انسان جو ہے اس کائنات میں موجود باقی تمام جانوروں کی طرح ان کی ایک فوڈ چین کا حصہ تھا. یہ بھی کہیں درمیان میں تھا، شکار کرتا تھا، کہیں خود شکار ہو جاتا تھا. اس نے زبان ابھی باقاعدہ سے اس کو شکل نہیں دی تھی. یہ اسی طرح اشارے کنائے میں بات کرتا تھا یا سمبلز استعمال کرتا تھا کمیونیکیشن کے لیے، پیغام دینے کے لیے. لیکن 70,000 سال پہلے سوچ کا انقلاب آیا جہاں پہ اس نے سوچنا شروع کیا. اب یہ سوچنا جب اس نے شروع کیا تو اس کے جو سب سے ابتدائی سوالات ہیں وہ سوال یہی تھے کہ یہ جو میرے آس پاس ہے یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے اور یہ کیسے ہے. یہ 3 بنیادی سوال ہیں جو 70,000 سال پہلے شروع ہونے والے آج تک چلے آ رہے ہیں، اور انہی 3 سوالوں کے گرد انسانی تحقیق کا پورا سفر ہے. انہی کے گرد آپ کی جو انسانی ارتقاء ہے اس کا پورا سفر انہی 3 سوالوں کے گرد گھومتا ہے. اب اس نے جب اپنے آس پاس اپنے ماحول کو سمجھنا شروع کیا، اس کے حوالے سے اس نے سوال کیا کہ یہ سب کیا ہے اور اس فطرت کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، ایسا رشتہ ہے کیوں، اور یہ کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس نے انسان کو شرف دے دیا باقی تمام جو جانور تھے جو اس کے آس پاس زندگی کی جتنی شکلیں تھیں ان سے ایک اس کو اشرف بنا لیا، کیونکہ اشرف المخلوقات ہو گیا، کیونکہ وہ سوال پوچھنے والا بن گیا.
تو بنیادی طور پہ سوال نے انسان کو اشرف بنایا۔ پھر یہ سوال تو ایک تھا کہ یہ سب کیوں ہے اور کیسے ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے جو ذرائع تھے اس میں انسان نے دو روایتوں نے جنم لیا۔ ایک روایت یہ تھی کہ کچھ انسانوں نے جب اپنے آس پاس اپنے ماحول کو دیکھا، آندھیوں کو دیکھا، طوفان کو دیکھا، چاند سورج ان چیزوں کو دیکھا، تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید اس کی یہ جو زندگی ہے یہ منحصر ہے اس زندگی سے بیرونی جو قوتیں ہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے، خارج پہ یہ منحصر ہے، اور باہر سے کوئی ہے جو اس کی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک نقطۂ نظر یہ تھا۔ دوسرا نقطۂ نظر یہ تھا کہ انسان نے جس ماحول کے اندر وہ موجود تھا اسی ماحول کے اندر اس نے ان عوامل کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ طوفان ہے تو یہ کیوں آتا ہے، اور اس کے طوفان کے اسی زمین پہ کیا وجوہات ہیں، پانی نیچے کو کیوں بہتا ہے، اسی زمین پہ کیا اسباب ہیں، خارج کے بجائے اسی مادے کے اندر اس نے اس کے اسباب کو جاننے کی کوشش شروع کی۔ تو یہ ایک دوسرا نقطۂ نظر تھا۔ اب یہ دو مکاتب فکر اس زمانے سے چلے آئے ہیں، اور وقت کے ساتھ ان کے آپس کے بھی مباحث رہے۔ ایک جو تھا وہ عقائد کی شکل اختیار کرتا چلا گیا، اور دوسرا جو تھا اس کی کوکھ سے پھر سائنس نے اور فلسفے نے جنم لیا۔ تو فلسفہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ سوال کے بعد سوال پہ یقین کا نام ہے کہ ہر سوال کا جو جواب آتا ہے، جواب اتنا اہم نہیں ہے جتنا سوال اہم ہے، ٹھیک ہے، اور جواب جب آ جاتا ہے تو اس جواب پہ مزید سوال کا پیدا ہونا لازم ہے، اور اس پہ مزید سوال کے بعد سوال پوچھتے پوچھتے آپ اس منزل پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں آپ کسی حد تک اس کائنات کی گتھیاں سلجھا سکتے ہیں۔ جبکہ جو عقائد کا سلسلہ تھا اس نے، جیسے آپ نے اپنے پچھلے پروگرام میں ایک لفظ استعمال کیا تھا ریڈی میڈ سچائی کا، تو اس نے فکس اور منجمد قسم کے جواب دے دیے کہ یہ حتمی سچائیاں ہیں، ان پہ مزید سوال نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ دو روایتیں پیرالل ساتھ ساتھ چلتی آئی ہیں۔ اب جو علوم کا سلسلہ ہے یا تعلیم کا سلسلہ ہے، یہ جیسا کہ میں نے پچھلے اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ تجربے کی کسوٹی پہ اس کا اترنا لازمی ہے، تو اس لیے اس میں سوال کا ہونا لازمی ہے۔ تو فلسفے کے ساتھ ہی انسانی سوالات نے جنم لیا، اسی کے ساتھ انسانی علم نے جنم لیا، اور انسانی تجربات انہی سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے انسان تجربے کرتا ہے، وہ تجربے کی کسوٹی پہ پرکھتا ہے۔ تو سوال انسان کی تحقیق اور اس کی تعلیم کے جو سفر ہے اس میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا عمل ہے، اور ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پہ ایک سائنسدان ہوتا ہے، کیونکہ وہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اپنے ماحول کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے، اور جہاں پہ اس کے سوالات بند کر دیے جاتے ہیں اس کا فکری جو ارتقاء ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ تو فکری ارتقاء کے لیے، تحقیق کے لیے، ترقی کے لیے، ایک بہتر سماج کے لیے سوال کا ہونا بہت لازمی ہے۔ تاریخ میں یہ ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ سوال اٹھانے والوں پہ عرصہ یاد تنگ کیا گیا، ان کے لیے مشکلات کھڑی کی گئیں، انہیں مارا گیا، ان کی زندگی ختم کی گئی۔ اور کبھی پوری دنیا کی تاریخ ہم اٹھا کے دیکھیں تو کوئی ایک ایسی مثال موجود ہے کہ سوال اٹھانے والے کو مارنے کے بجائے سوال کو ہی مار دیا جائے یا سوال کا گلا دبا دیا جائے۔ اچھا، یہ بہت دلچسپ آپ کا سوال ہے، سوال پہ آپ کا سوال جو اصل میں یہ سوال جو ہے، پہلی بات یہ کہ سوال پیدا کیوں ہوتے ہیں، سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سوال پیدا ہوتے ہیں جب انسان اس فطرت کے ساتھ اس کا ملاپ ہوتا ہے، جب فطرت کے سامنے جاتا ہے، یا وہ اپنے سماج کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو فطرت کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہیں، تو وہ سوال پوچھنا شروع کرتا ہے اس کے نقصان سے بچنے کے لیے، وہ جو اس کو ضرر پہنچ سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے، اور ان سوالوں سے وہ اپنے بچاؤ اور اپنے دفاع کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے جواب میں وہ اصل میں اپنے بچاؤ کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سماج میں جب آپ آ جاتے ہیں تو سماج میں جو سوالات اٹھتے ہیں
ظاہر ہے ایک سماج جب تشکیل پاتا ہے تو سماج کے اندر طاقت کا ایک خاص توازن بھی تشکیل پاتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں، کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں. اکثریت جو ہوتی ہے وہ مجبور اور کمزور لوگوں کی ہوتی ہے جو جبر سہنے والے ہوتے ہیں، اور جو اقلیت ہوتی ہے وہ حکمران ہوتے ہیں، وہ طاقتور ہوتے ہیں. اب یہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی سوال کو اجازت اگر دے کہ اس کی طاقت پہ سوال پوچھا گیا ہے، یعنی وہ ایسے سوال کی اجازت تو دے گا جس سے اس کی طاقت، اس کی قوت پہ کوئی اثر نہ آئے، لیکن ایسے سوالات جو اس کی طاقت پہ سوالات ہوں اور اس کے طاقت کے جائز ہونے پہ سوالات ہوں، تو ایسے سوالات کو وہ کبھی الاؤ نہیں کرے گا، اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دے گا. اور یہ سوال ہی جہاں پہ انسان کو فطرت کے مقابلے میں ایک پرسکون زندگی، ایک پرامن زندگی دینے کے قابل انسان کو بنایا ان سوالوں نے اور ان کے جواب کی تلاش نے. اسی طرح ایک معاشرے کے اندر استحصال سے بچنے کے لیے اور کسی خاص طبقے کے استحصال سے بچ کے ایک بہتر سماج کی تشکیل کے لیے بھی یہ سوال اتنے ہی اہم ہوتے ہیں. تو ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے، آپ کی بات درست ہے کہ جب بھی سوال پوچھا گیا، مثلاً جو پہلا سچ کا شہید ہے وہ سقراط کو کہا جاتا ہے، تو سقراط تو سوال پوچھتا تھا صرف، اور جو سوکریٹک میتھڈ ہے ٹیچنگ میں جو استعمال ہوتا ہے، آج تک لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ سوکریٹک میتھڈ ہے یہی کہ وہ جواب نہیں دیتا تھا. اس کے پاس جب کوئی بھی طالب علم آ جاتا تھا اپنا سوال لے کر، تو جواب میں سوال ہی پوچھتا تھا. اور یہ سوالات کا سلسلہ جو ہے، جو پوچھنے والا جو سائل ہوتا تھا اس کو اس نتیجے پہ پہنچا دیتا تھا کہ جس کی امید وہ پہلے لے کے آیا تھا کہ سقراط مجھے ڈائریکٹ اس کا جواب دے دے گا. تو سقراط ہمیشہ سوال پوچھتا تھا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب سوال پوچھنے والا ہوتا ہے وہ جب سوال پوچھتا ہے تو وہ اپنی جو اس کی پہلے سے موجود پری ڈسپوزیشنز ہیں، جن چیزوں کو اس نے قبول کیا ہوا ہوتا ہے سچائی کے طور پہ، ان چیزوں سے اس نے خود کو فراغ دینا ہوتا ہے. اس نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جو مجھے عقیدے کے طور پہ دیا گیا، اس سے نکل کر میں نے سوال پوچھنا ہے. تو اب سقراط اپنے آپ کو جاہل مانتا تھا، وہ خود کو عالم نہیں مانتا تھا، بلکہ اس کا لیجنڈ ہے کہ ایک شخص سقراط کے پاس آیا اور اسے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ یونان کے سب سے عقل مند انسان ہو، سب سے زیادہ دانا اور عالم انسان ہو. تو سقراط نے کہا کہ نہیں، میں تو یونان کا شاید سب سے زیادہ جاہل انسان ہوں، کہ میں اتنا بھی نہیں جانتا. علم اگر ایک سمندر ہے تو میں قطرہ جتنا بھی نہیں جانتا. اب اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اتنے لوگوں سے پوچھا ہے اور میں ڈیلفی کی گاڈس کے پاس گیا تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ سقراط سب سے زیادہ دانا شخص ہے. تو سقراط نے کہا کہ شاید اس نے اس لیے کہا ہو کیونکہ میں اپنی جہالت سے آگاہ ہوں، میں اپنی جہالت سے واقف ہوں. تو سائل جو ہوتا ہے، جو سوال پوچھنے والا ہوتا ہے، وہ پہلے اس بات کو قبول کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اور تبھی وہ سوال پوچھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی انا کی قربانی پہلے دینی ہوتی ہے. اچھا، یہ جو سقراط ہے، اس نے جب یونان کے خداؤں پہ سوال اٹھایا تو اس کو زہر کا پیالہ پلایا گیا. اس پہ جو پہلا الزام لگایا گیا وہ یہی تھا کہ یہ جو سوال پوچھتا ہے اس سے یونان کے خداؤں کا تخت جو ہے وہ لرزش میں آ چکا ہے، تو اب اس کو سزائے موت دی جائے. تو یہ جب بھی آپ گیلیلیو کو دیکھ لیں، کوپرنیکس کو دیکھ لیں، کئی سائنسدانوں کو، کئی سوال پوچھنے والے لوگوں کو، ڈارون نے اپنی جب کتاب لکھی تو ایک عرصے تک اس کو چھپائے رکھا کہ اگر یہ عام لوگوں میں چلی جاتی ہے تو شاید اس کے لیے جینا محال ہو جائے. تو سوال پوچھنا ایک مشکل عمل بنا رہا، لیکن جب خاص طور پہ مغرب میں اس سوال کے اوپر سے وہ پیر اٹھا دیا گیا اور سوال پوچھنے کی آزادی حاصل ہو گئی، تو وہیں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 3 انقلابات جو ہیں انسانی زندگی میں، کوگنیٹیو ریولوشن، پھر ایگریکلچرل ریولوشن اور تیسرا سائنٹیفک ریولوشن. تو سائنسی انقلاب برپا اس وقت ہوا کہ جب سوال سے پابندی اٹھا دی گئی. اور یہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے جن سماجوں میں سوال پہ پابندی موجود ہے، سوال پوچھنے پہ پابندی ہے، قدغن ہے، وہ سائنسی ترقی میں کہاں پہ ہیں. اور جہاں سے یہ پابندی اٹھا دی گئی ہے
وہ کہاں کن دنیاؤں کی بات کر رہے ہیں، اور اس زمین سے نکل کر وہ تو اپنے لیے نئی بستیاں بسانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے جس سے انسانی سماج کی ترقی کے حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پابندی رہی ہے وہاں پہ معاشرہ منجمد رہا ہے، وہ آگے نہیں چل سکا، اور جہاں سے یہ پابندی ہٹائی گئی ہے وہ معاشرہ وہ سماج آگے چلا ہے۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر عادل صاحب کی گفتگو سنی سوال کی اہمیت کے حوالے سے۔ جواب غلط ہو سکتا ہے مگر سوال غیر متعلقہ ہو سکتا ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم نے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سوال کا ہماری فکری ارتقاء کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اگر ہم نے فکری طور پہ اپنے اس ارتقاء کو جاری رکھنا ہے تو ہم نے سوال کے لیے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے خاندان کے اندر اس کی گنجائش پیدا کرنی ہوگی، اس کے لیے اسپیس پیدا کرنی ہوگی۔ تو آپ بھی سوال اٹھائیے۔ آج کا پروگرام ایک سوال سے ہم نے شروع کیا اور سوال پہ ہی فوکس کیا۔ ہمارا پروگرام آپ کے سوالوں کے جوابات کے لیے حاضر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، آپ ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں سوال کر سکتے ہیں۔ آج اتنا ہی، بہت شکریہ۔